میرے امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں اچھا کام کرے اور وہ آگے اور لوگ اچھا کام کرے، ان کو دیکھ کے اور لوگ کام کریں، تو جتنے بھی لوگ آگے ہزاروں لاکھوں اربوں کی تعداد میں کام کریں گے، ان تمام لوگوں کا جتنا بھی ثواب ہوگا ان کا بھی ملے گا، اور اتنا ہی ثواب اس بندے کو بھی ملے گا جس نے یہ کام شروع کیا ہے۔ آپ نے ویڈیو سینڈ کی اور ویڈیو سینڈ کی ہے، آپ نے نہ دیکھی اور وہ تقریر ہے، کوئی اچھا طریقہ آپ نے شیئر کیا ہے، وہ آگے 1000 لوگوں نے دیکھا، 2 نے دیکھا، 10 لاکھ نے دیکھا، کئی لوگوں نے پروگرام کی، کئی لوگوں نے اس کو اچھا سمجھا اور اس کے اندر کیا۔ جتنے لوگ عمل کریں گے، اچھا کام کریں گے، تمام کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اور ان کے ثواب کے کبھی کیے بغیر اتنا ثواب اس شیئر کرنے والے کو ملے گا۔ اور دوسری طرف کیا ہے، حضور صاحب اس کے حدیث میں دوسرا پہلو ہے، فرمایا اگر کسی نے برا کام شیئر کیا، برائی برے کام کا آغاز کیا، اس نے کیا، آگے سے اس کو دیکھ کے 10 بندوں نے کیا، 10 لاکھ نے کیا، 10 کروڑ نے کیا، 10 ارب نے کیا، تو جتنے لوگوں نے گناہ کیا ان کے بھی گناہ ملے گا، اور ان تمام کے گناہ کو جمع کر کے شروع کرنے کا دکھاتے رہا ہے۔ ہمارے جو شیئر کرتے ہیں، ٹک ٹاک میں شیئر کرتے ہیں، میسنجر میں شیئر کرتے ہیں، کانچر میں شیئر کرتے ہیں، فلموں میں شیئر کرتے ہیں، وہ میسنجر میں شیئر کرتے ہیں، ہماری جان رکھے اس دنیا میں پھر لگے کو تم کام یہ کیا ہوگا، تمہارے پیچھے ذمہ دار کون ہے؟ Alexia Walker आर्चर्स पर प्रोवाइड हुआ एक सीरीज शुरू करें एक टॉपिक की, और ये हो सकता है कि महीना चले, 2 माह चले, 3 माह चले, और ये काफी देर से मेरे की ख्वाहिश थी कि मैं इस मौजूद के ऊपर एक दफा बार में पूरा महीना इसी टॉपिक के ऊपर मैंने गुफ्तगू की। ये बहुत ही इस टॉपिक की जरूरत है आपको माशरे में। इस टॉपिक का नाम है शैतानी चक्कर की तबाहकारी, शैतानी चक्कर की तबाहकारी। और ये किताब जहाँ से मैं करने लगा हूँ चीजें को भी ऐड करूँ तो काफी सारी इसमें ये किताब मुफ्ती अकमल काफी साहब जो कि मोती हुई इस्तेमाल में जवाब देते हैं, तो उनकी बात अगर की गई उन्होंने तकरीबन 12 दिन के अंदर की किताब लिखी, 12 दिन। तो ये शैतानी चक्कर से मुराद ये जो फिक्र की दाग है, मजाजी मोहब्बत है, किसी लड़की या लड़के के इश्क को मोहब्बत में गिरफ्तार होना, इसकी तबाह पाई है। इसके अंदर पहले इसके नुकसानात बयान किए जाए, इस इश्क के मजाज के, फिर इस इश्क के मजाज के असबाब हैं, रीजंस हैं, वजूह कौन सी क्यों बंदे गिरफ्तार होते हैं वो बयान किए हैं, और एंड के ऊपर इसका इलाज भी बयान किया जाए, इसका इलाज किया जाए। ये बड़ा टॉपिक है, ये बिलखुसूस नौजवानों के लिए और बिलखुसूस तमाम लोगों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी उम्र में बंदे को लग सकती है। सिना ऊपर नहीं देखता है, लेकिन किसी भी उम्र में बंदे की जज्बात बढ़ सकते हैं, शैतान के चुंगल में बंदा फंस सकता है। इसलिए ये शैतानी चक्कर की जो तबाहकारियां हैं इनको सीखना बहुत जरूरी है। इसी साहिब मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला जो पाक के साथ फरमाता है इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अशियल फाहिशता फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं, जिनको मोहब्बत इस बात से कि मुसलमानों के दरमियान, ईमान वालों के दरमियान बुराई, बेहयाई, ज़िना आम हो जाए, तो लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है फिर दुनिया में भी, वल आखिरह आखिरत में भी। दुनिया में पसंद करते हैं कि ज़िना आम होते हैं,
فاحشہ پر زنا بھی کیا گیا، بے حیائی بھی کیا گیا. اچھا وہ کیسے پسند کرتے ہیں، کیسے آپ کہیں گے کہ یہ برائیاں آتی ہیں؟ دیکھیے اس کے بہت ساری طریقے ہیں. مثلا آپ ٹک ٹاک بناتے ہیں، ٹک ٹاک کے اندر آپ نے گانا لگاتے ہیں، آپ نے بے حیائی کا گانا پیچھے لگا دیا، یا پورا آپ نے بندر قسم کی ٹک ٹاک بنائی جس کے اندر آپ نے کسی لڑکی کو ساتھ ملا کے ایسی حرکت کی جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ برائی کی طرفدار ہو. اچھا میں آپ سے کروں، وہ وہی آپ جو بھی بنایا ہے وہ آگے آپ کو اپنی فیس بک پہ اپلوڈ کریں. منیمم بندے کا جو ہے 5,000 تک وہ بن جاتا ہے. 5,000 کے آگے ہر بندے کے 5,000 ایسے آپ نے ایک بٹن دبایا تو لاکھوں لوگوں تک منٹس بلکہ سیکنڈز لاکھوں لوگوں تک وہ اپنی ویڈیو وائرل ہو. اور تھی وہ برائی کے اوپر آپ کو وہ برائی بنائی پسند کیا شیئر کر، یا کوئی آپ کے پاس وہ پیچھے سے کلپ آیا آگے آپ نے شیئر کر دیا. اچھا ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میں نے دبایا کیا، کچھ بھی نہیں، بلکہ آپ سے وہاں پہ کمنٹس آئیں گے، لائکس آئیں گے، اور بندہ پتہ نہیں کس وہ کیا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں نے اس کے اوپر جب غور کیا تو یہ مجھے پتا چلا کہ چھوڑ کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کون انسان کے دل مطلب کچھ لوگ پانی سے ڈرتے ہیں بہت زیادہ، کچھ لوگ ہائٹ فوبیا ہوتا ہے، وہ اوپر دیوار کو ڈراتے ہیں، وہ ان کو چکر آ کے گرتے ہیں، پہاڑوں پہ نہیں جائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کمرہ اپنا دو دروازہ نہیں کرنے دیں. کچھ واقعہ میں نے خود بھی دیکھے، ہمارے کچھ سارے لوگ رکھتے ہیں انتہائی ہم نے انگلش میں انگلش میں پڑھی تو وہ سخت سختی میں پورا پڑھتا تھا. تو وہ انگلش کا بات آپ کو لے جا آئے گا تو ہم آگے کا سال یا دروازہ ادھر دروازہ لگا دیا. میرے کا سال خیریت ہے اس کو مسکرانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے پوچھا سر خیریت ہے، دروازہ بند کر کے سردی آ رہی ہے تو کہتے بیٹا میں دروازہ بند کروں گا میری طبیعت خراب ہو گئی. کہتے میری فلاں چکوال میں جاب ہوئی تھی تو ہم مجھے اکیلے کو رہنا پڑتا تھا تو میں نے نہیں ایسا مطلب اتنا بڑا بات ہے. بخاری شریف کا انگلش میں انہوں نے ترجمہ کیا، وہ داؤد شریف کا انگلش میں ترجمہ بڑی فلوئنسی کے ساتھ ہونا فلوئنٹلی وہ انگلش بولتے ہیں، بہت ہی پڑھے لکھے ہائی کوالیفائڈ کاروبار اتنا بڑا. کہتے ہیں میرے اندر ہو گیا میں دروازہ بند نہیں کر سکتا، اگر میں بند کروں گا تو جب تک دروازہ کھولے گا نہیں میں کمرے میں سر پٹک پٹک کے بات کروں گا. اسی طرح جب آپ میرا شریف میں تھے تو وہاں ہمارا ایک کشمیر کا دوست تھا تو ویسے ہوا کہ وہ دروازہ کھول کے سوتے تھے تو ان کے دوستوں نے بتایا کہ اگر دروازہ بند کر دیا جائے تو یہ مر جائیں گے فوبیا. کئی بندوں کو پانی سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، آگے لاکھوں روپے لے لو اتنا پانی گزرے گا کہ آپ نہا دیں گے نہیں نہانا، فوبیا ڈر ہے. اور میں اکثر کروں یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی فوبیا کو ہے یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. تو دو بچے کے وہ ناچ نہیں دیکھتے پورے شاخ سردار کی بات ہے میرے سے تو میں ان کو کچھ اصلاح کرتا ہوں کی طرف کرتا بیٹا بہت اچھا کام ہے دین طرف لگے وہ میرے ساتھ آ کے ادھر کہتے ہو تو وہ ایک مجھے کہہ رہے کہ لالا صاحب ایسے کریں کہ یہ جو ناچ کی کرنا آپ نے فیس بک سے اس کو اپلوڈ کرا. میں نے کہا بیٹا کیوں؟ لیکن وہ نا لائکس نہیں یہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ کو لائک کی کیا ضرورت ہے؟ لائک تو ہونے کا کہ وہ سرکار کی بات کرنے پسند ہوتی کہ ہمارے پیسے پورے ہو گئے سب کچھ ہو گیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر مجھے پتا چلا کہ بھی فوبیا ایک تصویر اپلوڈ کرتے ہیں. میں صحیح بات آپ سے کر رہا ہوں، ایک تصویر اپلوڈ کرتے ہیں اور بارہ ایک بجے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے دیکھتے بار بار کتنے کمنٹ آ رہے ہیں کتنے لائک آ رہے ہیں. بندہ اس ساتھ سے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. میں نے تصویر شیئر کی تو اتنے لائک آ گئے، پچھلے شیئر کی تو کوئی نہیں آیا. وہاں ایک دوسرے کو کیا جاتا ہے. میرے اسٹوڈنٹ صاحب نے مجھے کوئی کمنٹ کیا، میں نے اس کو پرسنل میسج کیا کہ سر آپ وہاں کو فیس بک پہ جا کے کریں. میں نے کہا بیٹا وہاں بھی نہیں سر آپ کر دیں. میں نے کہا بیٹا بتا نہیں بتاؤ گا میں وہاں پہ ایسا آپ کو مذاق کیا میرے اسٹوڈنٹ کو کہ نہیں آپ وہاں پہ کریں.
وہ بھی پتا چلے کہ میری کمنٹ باتیں ہیں تو بیٹی کے بعد کیا کسی قسم کا فوبیا خوف ہے ہمارے نوجوانوں میں نوجوان نسل بہت زیادہ پی چکی ہے کہ کمنٹ زیادہ آنے کے لائف زیادہ کہ بھائی نکلو یہاں سے باہر آپ کو لائف دنیا سے نہیں چاہتے کی بات سے چلتے ہیں میں آپ سے کہتے ہوں آپ جو چیز کیا لوڑے کرتے ہیں جب ہم دنیا میں تب تک اس چیز کے جتنے لوگوں نے جس کو دیکھا ہوگا گناہ کیا گناہ کے کرتے رہتے ہیں اچھا یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کر رہا میرے باپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں اچھا کام کرے اور وہ آگے اور لوگ اچھا کام کریں ان کو دیکھ کے اور لوگ کام کریں تو جتنے بھی لوگ آگے بھلاؤں کو آنکھوں کی لگا میں کام کریں گے ان تمام لوگوں کا جتنا بھی ثواب ہوگا اتنا بھی ملے گا اور اتنا ہی ثواب اس بندے کو بھی ملے گا جس نے کام شروع کیا آپ نے ویڈیو سیٹ کی اور ویڈیو سیٹ کی ہے آپ نے نہ کی اور وہ تقریر ہے کوئی اچھا طریقہ آپ نے شیئر کیا ہے وہ آگے 1000 لوگوں نے دیکھا 2 نے دیکھا 10 لاکھ نے دیکھا کئی لوگوں نے پروگرام کی کئی لوگوں نے اس کو اچھا سمجھا اور اس نے عمل کیا جتنے لوگ عمل کریں گے اچھا کام کریں گے تمام کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ان کے ثواب کی کمی کیے بغیر اتنا ثواب اس شیئر کرنے والے کو ملے گا اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں حضور صاحب اس کے اس میں دوسرا بیان ہے فرمایا اگر کسی نے برا کام شیئر کیا برائی برے کام کا آغاز کیا اس نے بھی کیا آگے سے اس کو دیکھ کے 10 بندوں نے کیا 10 لاکھ نے کیا 10 کروڑ نے کیا 10 ارب نے کیا تو جتنے لوگوں نے وہ گناہ کیا ان کے بھی گناہ دے گا اور ان تمام کے گناہ کو جمع کر کے شروع کرنے کا کھاتے میں رہا ہے اب آپ کو شیئر کرتے ہیں ٹک ٹاک کا بھی شیئر کرتے ہیں میسج کا بھی شیئر کرتے ہیں کام سے بھی شیئر کرتے ہیں پھر بھی ہم شیئر کرتے ہیں وہ میسج آپ شیئر کرتے ہیں اور بھائی یاد رکھے اس دنیا میں دن لگے کو تم کام شیئر کیا ہو تم بار کے پیچھے سے ذمہ دار کون ہے تو میں نے ایک دفعہ واقعہ پڑھا کوئی بات بھی تو کوئی نوجوان تھا وہ لڑکا کھو ہو گیا اب جب وہ فوت ہوا تو اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ لوگ آتے ہیں اس کی قبر کے اوپر پیشاب کرتے چلے جاتے ہیں وہ بڑی پریشان ہوئی اسے دن پھر آیا اس نے کوئی لوگوں سے تھا 2 تک ڈگری یاد اس بچے نے اس نے اس کو بلایا کہ میرا دوست کہ میں مسلسل 3 دنوں سے ایک بات دیکھ رہی تھی مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کیسا ٹھیک تھا وہ بڑا اچھا تھا مجھے بتا دو تو اس کی موت کا میں اس کی رہ نہیں پا رہا ہوں کا بیٹا میں یہ درجہ لینے کے لیے پوچھ رہے میں تم سے صحیح پوچھ رہی بتاؤ کہ وہ لڑکا کیسا لوگ آتے ہیں اس کی قبر میں پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں مجھے خدا بیٹا بتاؤ سے معاملہ کیا ہے جب اس نے زور دیا کیا کی بات سے میں یہ ہے میں نے اور اس نے ایک ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ایک پیج بنایا اس نے اور وہ گندا تھا گندی ویڈیوز وہاں پہ اپلوڈ کر دیا اور ایک میرے دل میں خوف آیا میں نے کہا یار یہ چیز اچھی نہیں ہے کافی سارے ہمارے اس پیج کے ساتھ مل کے لوگ آتے ہیں تو یہ گناہ کا کام چھوڑ دیں تو آپ کے بیٹے نے کہا بیٹھا تو بڑا آدمی ہے اس نے پاسورڈ چینج کر دیا اور مجھے ختم کر دیا پھر ماں کی وہ فوت ہو گیا وہ بھی فوت ہو گیا پاسورڈ اسی کو یاد لیکن اس کے پیج کے ساتھ لوگ ریلیٹڈ ہے ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اور آگے پھیلنے چلے جا رہے ہیں لوگ دیکھتے چلے جا رہے ہیں اس نے کہا بیٹا مجھے سمجھ آ گئی اسی وجہ سے یہی وجہ ہے جیسے وہ ویڈیو چل رہی ہے وہ بہت تک پاسورڈ سے جا وہ تو بن گیا لیکن جب برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے یہی اس کام کی تربیت لوگ آتے ہیں اس کی قبر پہ پیشاب کرتے چلے جا رہے ہیں میں آپ سے یہ تمہیدہ محسوس کر رہا ہوں ہم نے صحیح ٹاپک شروع کر دی ہے شیطانی جگہ کی دبا کر اس کی ابتدا کی ہے تمہیدہ کا کام خدا بچے آپ برائی کو پھیلانے کا سبب نہ بنے آپ کبھی بھی کوئی ایسا ہمیں کریں کہ آپ جیسے کوئی بندہ برائی کے مبتلا ہو
آپ توبہ کرتے ہیں مینار کی برائی کا اپنے کو اترے کون سی مینار ہم غور نہیں کرتے ہم ہنسی مذاق میں اتنی زیادہ گندی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہم چلے چلیں گے یا کرنا بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی برائی کی دنیا میں رہتی اس کی اجازت دنیا میں رہتی اچھا مرنے کے بعد ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ ہم صدقہ کے دعاتے ہیں میں اس سے انکار نہیں کرتا جب تک وہ کھانا کے اوپر کر سکتا ہوں سارے ثواب بھی کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں دو بار کا کام اتنا ہوا ہے تو بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن میں آپ سے کہوں وہ جتنا بھی سارے ثواب اچھے سے کیا جائے تو وہ زندوں کی طرف سے ہوگا سب اعمال کا حساب ہوتے اللہ نہیں رہتا جو اس نے زندگی میں حرام کامیاب کی ہوگی جو حرام چھوڑا وہی چھوڑی ہوگی وہ ہمارے اپنے ساتھ چلے صرف کے اوپر پانی مل جائے ابھی غور کریں اللہ کی رحمت میں اللہ جو بھی کرنا کر سکتا ہے ہم مجبور نہیں ہوتے لیکن پھر بھی طرح غور کریں آپ کو اپنے مال کا حساب دینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بنگالی جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں برائی عام ہو ان لوگوں میں ایک دردناک ہوا اور جہاں جس بندے نے حضور صاحب کی تجارت میں اس بندے نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر قتل کیا تھا وہ تک کافی حضرت اسلام کا بیٹا تھا اس نے حابیل کی قتل کر دیا سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تک دنیا میں جتنے بھی قتل ہو چکے ہیں قتل کرنے والوں کو گناہ ملا ہے دنیا میں بھی آخرت میں ہے لیکن تمام قتل کرنے والوں کا گناہ بھی اس قاتل کے کھاتے میں پڑا تھا کہ اس نے قتل کی اطلاع کی رشتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا فرمایا اسلام کو قبول کر لو اللہ نے تجھے دونوں درجات بتائے لیکن یاد رکھو اگر تم نے اسلام کو قبول نہ کیا تو تمہاری جتنی بھی ریاست ہے تمہارے معاملات ہیں تمہارے سبوڈینیٹس ہیں ان تمام کا گناہ تمہارے پاس لے جائے اچھا آپ یاد کرتے کے لیے عرض کرو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی ادارہ ہے آپ اسکول کالج چلا رہے ہیں اس میں اگر آپ وہی چیز بچوں کے اندر ایڈ کرتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں اور ان کو برائی سکھاتے ہیں تو آپ برائیوں کا گناہ پرنسپل کے ذمہ ہیں اگر آپ دکان چلاتے ہیں آپ کی فیکٹری ہے فیکٹری کے جتنے ملازمین نماز کا ٹائم دیتے ہیں تمام کا دکان ہے کوئی بھی ادارہ ہے اگر اس ادارے کے اندر جتنے بھی ملازم کام کرتے ہیں اس کا جو پروفیسر ہے اس کا جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہیڈ کے ذمہ سارا گناہ ڈائریکٹر کیونکہ وہ برائی کو عام کر رہا عزیز سامعین یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ان اللہ یحبون ان تجزی الفاحشۃ فی الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے اندر ایمان والوں کے اندر برائی ہو جائے کہ حیا کی زنا ہو جائے لهم عذاب علیم کا ہوگا کہ دنیا عذاب ہے دنیا بھی اور آخرت کے اندر عزیز سامعین آپ کے یا سے آگے چلتے ہیں کہ ٹاپک جو میں آپ کے سامنے سے شروع کر رہا ہوں وہ ہے شیطانی چکر کی تباہ شیطانی چکر سے مراد کیا ہے کہ بندہ کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائے دنیا لڑکی ہے یا لڑکا ہے کسی کے عشق میں گرفتار ہو جائے تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں پہلے سب سے ہم اپنی سیریز کے جو ٹاپکس ہیں مہینہ چلے 2 ماہ چلے سب سے پہلے اس کے نقصانات بیان کریں اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اسباب ریزن کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کے بعد اینڈ پہ پھر ٹاپک ہمارے چلیں گے اس میں اس کا علاج بھی بیان کریں گے آئیں آپ ٹاپک کی طرف آگے بڑھتے ہیں جب شیطان چکر میں بندہ پھنستا ہے کسی کے ساتھ محبت بندے کو ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو نقصانات ہوتے ہیں جو پہلا کے ساتھ نقصان دیکھیں کیا ہے اس کا نام ہے وقت کا ضائع ویسٹنگ آف ٹائم وقت بندہ ضائع کرتا ہے بندہ کسی لڑکی یا لڑکے کے عشق میں گرفتار ہو اور اندے ایمان سے حقیقہ کہنا والا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقہ یا بندے کو تصدیق کی پہلی آپ سنیں ہمارے سیلیبریٹیز پہ کو وقت کے بارے میں اتنے بہت کتنا مقدر زیادہ ہوتے ہیں ہم بات سے صدقہ کرنا کہ دنیا میں مصیبتیں میں بے شمار ہیں لیکن وقت کا ضائع کرنا یہ سب سے بڑی مصیبت
وقت کا ضائع کرنا، ہم وقت کا ضائع کرتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، ایسے ہی کھڑے کھڑے پہ گھنٹے ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس بات سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ وقت کا ضائع کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد بن حاتم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان کے دو خواص ہیں، رسول مال ہوتے ہیں کیپٹل جو بندے کا ہوتا ہے، آپ کی نظر 50,000 روپے کا دکان پہ سودا کرنا ہے، یہ 50,000 کا رسول مال 50,000 سے کمانے کے وہ پروفٹ ہوتا ہے، ایک راس ہے ایک اوپر پروفٹ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہے اس کا دل اور اس کا وقت اس کا اصل سرمایہ ہے، اس کی کیپٹل جو ہے تو اس کا دل ہے تو وہ پتہ ہے، اور فرماتے کہ ہم نے اپنے دل کو اپنے بدن کو کی گندگیوں میں ساتھ کر کے رکھ دیا، باتیں بتانے اس بندے کا اصل مال رسول مال ضائع ہو گئے، بندہ کہاں سے اٹھائے؟ ہمارا دل وہ خیالات کی گندگیوں میں چلا گیا، وہاں نے ضائع کر دیا، بتائیں کافی کہاں سے بلائیں؟ تو سب سے پہلے وقت ضائع ہوتا ہے جب بندہ عشق مجاز میں اترا، ایسا اس کی وسیلہ یہ ہے مثلا معقوم کا انتظار کرتے ہیں، یہاں میرا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعلق ہے، یہ ایجوکیشن کے ساتھ 9th 10th کے اندر اکثر کیا ہے اور کس سے بھی چھوٹے لیول پر نوجوان وہ آسمان جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا نہ ہم تربیت کرتے ہیں ان کو یوم تربیت دیتے ہیں، اپنی ماں بہن بیٹے کو دیکھ کے پیچھوں کی طرف ناپنا شروع کر دیتے ہیں، پھر انتظار کرتے ہیں کب وہ گھر سے آئے گی اور کب میری نظر اس کو دیکھوں گا، کب وہ اسکول سے جائے گی نظر دیکھوں گا۔ اچھا وہ نوجوان سارا دن اسکول میں کتاب سامنے ہوتی ہے لیکن دماغ میں اور بن جاتا ہے، پھر صبح گھنٹے انتظار کرنا، شام کو گھنٹے انتظار کرنا، اس طرح وہ بندے وہ نوجوان جو اس شیطانی چکر میں پھنس جائے وقت ضائع ہوتے انتظار کے لیے، پھر اسی طرح خط و کتابت کے اندر وقت ضائع کرنا، پھر خط لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے، کون سے شعر خط کرنے ہیں، کیسی الفاظ لکھنے ہیں، باڈی کیسے دیکھنا ہے، اس کے لیے گھنٹوں ضائع میری طرف سب چیز کی جاتی ہے۔ آج کا وہ میسج کا دور ہے وہ لکھتے لکھتے گھنٹے گزار دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنا وقت ضائع کرنے میں جب بندہ شیطانی چکر میں پھنستا ہے اپنے آپ کو بنانے سے میں بہت زیادہ ضائع کرتا ہے، کمپیوٹر شیشے کے ساتھ دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے بال کیسے بناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے بناتا ہے، ڈریسنگ کیسی ہے بلکہ ہیئر اسٹائل ویسا بنا تو اتنا پھر ہیرو بنایا، میں اپنی جو ڈریسنگ ہے وہ ایسے ہی جاؤں گا کپڑے ایسے پہنتے جیسے وہ فلاں پہنتے، لیکن یاد رکھنا عزیز شام بولتا جو بندہ جس جیسا اپنے آپ کو بنائے گا سوارے گا مرنے کے بعد اسی کے ساتھ وہ پائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بات تجبر کی قومی فوری جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کیا وہ کرے گا اس کا ہیئر اسٹائل کی طرح کا ہوگا، اس کی ڈریسنگ اس کی کپڑے پہننے کا انداز اس کی طرح ہوگا، اس کی چال بولنے کا انداز اس طرح کا ہوگا۔ فرمایا سرکار کو آدم سے رسدے فاروق حقیق مرنے کا وقت ہے لیکن آیا اس کے ساتھ ہے بندے کو انداز کو محتا کسی ہیرو کا پسند ہے لیکن یہاں سے کیوں آیا ہے محتا سے ہوا ہے تو جس کے ساتھ کسی کی لڑکی ہے مشابہت ہے ریزمبلنس ہے اس کے ساتھ سنت اس کے ساتھ اٹھایا ہے، اور پھر اگر ہماری ریزمبلنس ہماری مشابہت کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق ہو جائے تو کمال ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کو میں سبھی کو شبابی کو من تشبہ بہولی کو بشر بہولی کو من تشبہ بشبابی کو میں سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا نوجوان پسند ہے یا نوجوان کہتے ہیں ذرا غور کرنا سرکار کون سا نوجوان سب سے زیادہ پسند ہے، میں وہ نوجوان جس کی زندگی جوانی کے اندر ایسے گزرے جیسے 30 سے 40 سال عمر کا بندہ ہوتا ہے، یعنی 30 سے 40 سال کی عمر بندے کے پیسے نیچے آ جاتے ہیں، تقویٰ انسان کا بڑھ جاتا ہے، برائی کا لیول کم ہو جاتا ہے، انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے، متین ہو جاتا ہے، اس سے کم ہو جاتا ہے، بہت بندہ ہائپر نہیں ہوتا، بندہ دوسری کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا کسی نوجوان کی جوانی ایسی گزر رہی ہو
کہ وہ جوانی کے دن ایسے گزارا ہے جیسے 30 سے 40 سال کا بندہ ہے. میں نوجوانوں میں سب سے زیادہ پسند ہوئے کو نوجوان، لیکن ہمارے پاس نہیں ایسے نوجوان کو پسند نہیں کیا جاتا. اگر کوئی بچہ نوجوان کہ تین ایج تک ہوتا ہے 16-17 سال کی عمر میں داڑھی لگاتی ہے، تو اگر وہ داڑھی رکھ لے اور میں اس طرح نہیں لگواؤں گا تو ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے مقام حاصل ہوتی ہے. سرکار اس کو پسند کرتی ہے. حضور نے فرمایا مجھے وہ نوجوان بڑا پسند ہے جو جوانی میں توبہ کر لے، جوانی میں وہ سنجیدہ نمبر جیسے اپنی جوانی گزارے، ان کو بڑا پسند ہے. لیکن اہمیت کو پسند نہیں. سب سے پہلے ماں کہتی ہے پتر ایسے ہو بڑا ہو تیرا دھیان کر رہا تو نے ڈالی رکھی. باپ بھی کہتا ہے ماں کی کھانا پڑھائی کون نہیں کرنا شروع کر دیتی ہے. مدد کے لیے کمائی پہلے انہیں دس بھی بات نہیں، انہیں کی موٹی رکھنی ہے تو انہیں کھانا پڑھا کے سبھی بات نہیں. وہ دیکھنے کی کرے وہاں کے کھانا کریں گے پھر کیا ہوتا ہے 30 لاکھ روپیہ لگا کے شادی کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے ابھی 30 دن میں گزرتے ہیں یہ تو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتا ہے. صاحب کیا کریں ہم کو پسند نہیں تھا وہ پسند تھا تمہیں نہیں پسند تھا. اگر اس نے اپنا فیصلہ کر لیا پھر پریشان ہوتے لیکن اسی طرف آئے تو میں کہ وہ 30 سے 40 سال کی عمر کا بندہ میں جو پختگی کے قانون اپنی عمر پختگی نہ دیتی ہے ابھی بھی قرآن کا لیول نہیں ہے ابھی بھی قرآن نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی کس عمر میں جوانی کے عمر گزارے انہوں نے فرمایا بوڑھے دونوں میں سب سے بدترین مسلسل ابھی اس کی برائی کے لیول پہ نہیں ہے. آئیں ایسے سامنے کو کہ جو وقت ضائع کرتے ہیں اس کے اندر بنانے سوارنے میں کون زیادہ ضائع کیا جاتا. پھر اسی طرح اس وقت کو ضائع کرنے میں شیطان چکر میں جب بندہ ہنستا ہے تو ملاقات کرنے میں بڑا وقت ضائع ہوتا ہے. گھنٹوں انتظار کیا جاتا ہے ملاقات پہ خون پوسا سرگار کرتی ہے. شیطانی چکر میں پھنس کے کبھی نہ آنے کوئی بات پہ گزارنی تھی وہ ہم نے ملاقات کے اندر وہ وقت ضائع کرتے ہیں. اور جب اس شیطانی چکر میں انسان پھنستا ہے تو پھر گناہ دنیا میں بہت دور چلے جاتا ہے. جو وقت ہم نے گزارنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں بہت پہ کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے